اس میں صفت ہے وہ رحمان ہے۔ صفاتی ناموں میں سے سب سے اونچے درجے کا صفاتی نام رحمان ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحیم نام ہے۔ باقی تمام صفات بعد میں ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ دو صفات جو ہیں یہ فوقیت رکھتی ہیں۔ دعا میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اللہم، جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں اللہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے عمومی طور پر ہم دعا مانگتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب بھی لفظ اللہم بولا جائے گا تو جتنے بھی اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہم کے لفظوں میں اتنی برکت ہے کہ یہ تمام صفاتی ناموں کا جامع ہے۔ جب ان الفاظ سے کوئی اپنے رب کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو تمام صفات کمالیہ جو ہیں وہ اس نام کے اندر آ جاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالی مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تجھے پوجیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کے لفظ بول کر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت اسی کی ہے، پوجا اسی کی ہے، اس کے علاوہ بھری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ نستعین جو ہے یہ باب استفعال ہے۔ باب استفعال جو ہے یہ طلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں غور کرنا چاہیے اور یہ مسئلہ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کو پوچھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی مدد کرے گا تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اب آخری سورہ فاتحہ کے جو آیات ہیں وہ دعا کے لفظ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی صفات کا ذکر کرو، بعد میں مانگو اور طلب کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب، جو مغضوب ہیں یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا، بلکہ ان کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ قرآن مجید میں ہی انعام یافتہ لوگوں کی اللہ کریم نے تفصیل بیان فرمائی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور یا اللہ جو گمراہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں مغضوب جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا، جیسے قارون ہے، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، ان پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا
ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، اور جو گمراہ ہو گئے ضالین اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا، ہمیں ان کا طریقہ ان کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دینا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اور عفا فرماتے ہیں کہ ایسا مریض جس کو شفا نہ مل رہی ہو، صحت یابی نہ ہو رہی ہو، تو سورہ فاتحہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لی جائے اور مریض کو پلایا جائے تو اس کی برکت سے مریض کو سکون مل جاتا ہے، اس کی صحت یابی جو ہے اس میں یہ سورہ کا پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کا دم کرنا مدد دیتا ہے۔ یہ بڑی برکت والی صورت ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، چونکہ یہ ابتدائی ہے اور آغاز کے اندر ہی قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کے متعدد نام ہیں جن میں سے 2 ناموں کا میں نے تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ جو ہے، بقرہ اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گائے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کے واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ، اس واقعہ کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، یعنی یہ گائے والی صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، تو اس کے چچا کے بیٹے جو تھے انہوں نے اس اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا۔ دوسرے بھائی کے متعدد اولادیں تھیں، لیکن وہ جو شخص تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو چچا کے بیٹوں نے اسے قتل اس لیے کیا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے تو جب آدمی لاولد ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی جو جائیداد ہے وہ بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جائیداد کے لالچ میں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل جب وہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ ان سے کہیں کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک جسم کا حصہ ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر مقتول کو لگائیں، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی لاش کو گائے کا ٹکڑا ذبح کرنے کے بعد ایک ٹکڑا کاٹ کر مقتول کے جسم پر مارا جائے تو یہ مقتول زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یہ آج کی منزل میں گزرا۔ قوم نے کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، تو آپ اس کی وضاحت فرماتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوچھا آج کی منزل میں گزرا ما لونھا، کہ گائے کا رنگ ہمیں بتائیں کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو فرمایا گہرے زرد رنگ کی گائے جو ہے نا، صفرا، یہ زرد رنگ کو کہتے ہیں، گہرے زرد رنگ کی گائے جو ہے وہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہو، تو فرمایا نہ تو بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ اس گائے کو لو اور خریدو، اس کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا مارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آج کی منزل میں گزرا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک اور شخص تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صالح عبادت گزار بندہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس ایک گائے تھی، گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے
موت قریب آنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی چھوٹا سا ہے، اور یہ میرے پاس گائے کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ میں تیرے نام پر تیرے سپرد کرتا ہوں، بیٹے کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور یہ گائے جو ہے اس کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ بڑا ہوگا، بچہ میرا جوان ہوگا، یہ گائے اس کے کام آئے گی، بیچ کر کچھ پیسے لے کر کاروبار کر لے گا۔ تو اس شخص نے گائے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ بچہ جب جوان ہوا، بچہ بھی بڑا صالح نیک طبیعت کا تھا، اس کا باپ بھی نیک تھا، وہ جوان بچہ جب جنگل کے اندر گیا تو اس نے آواز دی اور اونچی آواز میں بات کی، تو وہ گائے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی گئی تھی، بیٹا بھی اللہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ آج کی منزل میں گزرا کہ اللہ کریم نے ان کی کیسے ملاقات کرائی۔ جیسے بیٹے نے کچھ آواز نکالی تو گائے فوراً دوڑ کر اس کی طرف آئی کہ میرا مالک آ گیا ہے۔ اس نے اپنی گائے کو پکڑ لیا اور رب کا شکر ادا کر لیا، اس نے پہچان لیا کہ میرے باپ کی گائے ہے، جو بچہ تھا چھوٹا سا چھوڑ گیا تھا، اور اس نے اللہ کے سپرد گائے کو بھی کیا تھا، مجھے بھی کیا تھا۔ آج کی منزل میں گزرا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے جب کسی آدمی کو رخصت کرتے ہیں یا کچھ سفر پہ جاتا ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں فی امان اللہ، میں نے تجھے اللہ کی امان میں دیا۔ اب وہ گائے کو لے کر جب آیا تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اور حیل و حجت کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو گائے جو ہے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں واضح نہیں ہوئی، ہمیں بتائیے کہ کیسی گائے ہو۔ پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ آج کی منزل میں گزرا کہ گائے ایسی ہو جس سے زمین میں ہل چلانے کا کام بھی نہ لیا گیا ہو، کھیتی باڑی کا کام بھی نہ لیا گیا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگے، جو آدمی دیکھے اس کے دل کے اندر اس گائے پیوست ہو جائے، اتنی پیاری لگے کہ اس کے دل پر اس کی محبت غالب آ جائے۔ وہ گائے کی تلاش میں نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ ہے اور وہ جوان ہو گیا، اس کی گائے ہے۔ وہ گئے اور سودا کیا اور گائے خرید لی۔ گائے خریدنے کے بعد اسے ذبح کیا گیا، تو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے جسم پر لگایا گیا، مارا گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے چچا کے بیٹوں نے قتل کیا ہے۔ اب شریعت کے اندر آج کی منزل میں گزرا ایک اصول طے پا گیا کہ جائیداد کے لالچ میں لوگ بندے کو مار دیتے ہیں، جان تلف کر دیتے ہیں، تو شریعت نے یہ مسئلہ بنا دیا اور یہ قانون اور دستور بنا دیا کہ اگر قاتل جو ہے وہ وارث بنتا ہو مقتول کی جائیداد کا تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ قاتل کو مقتول کی جائیداد میں سے حصہ، شرعی اعتبار سے اگر وہ قتل نہ کرتا تو اس کا حصہ بنتا ہوگا، لیکن جب اس کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو جائے گا تو پھر اس کی جائیداد میں اسے حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت نے وہ دروازہ بند کر دیا جس کی وجہ سے لوگ قتل کیا کرتے تھے، یہ راستے مسدود کر دیے گئے۔ یہ واقعہ آج کی منزل میں گزرا ہے، جس گائے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ عقیدہ توحید کے بارے میں آج کی منزل میں پڑھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ اس رب کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ پھر اپنے مظاہر قدرت بیان کیے کہ دیکھو آسمان کو تخلیق کیا، اللہ کریم وہ ہے جس نے زمین کو تخلیق کیا، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور
اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب اور تعلیم جو ہے وہ آج کی منزل کے اندر گزری۔ بنی اسرائیل قوم کے مختلف واقعات جو ہیں وہ آج کی منزل میں پڑھے گئے۔ ان وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، قوم نے پانی مانگا کہ اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یہ قوم جو ہے اس کو پانی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ پتھر کی چٹان جو ہے اس پہ اپنا عصا ماریے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عصا کو جب پتھر کے اوپر مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جو ہیں اس چٹان میں جاری ہو گئے۔ تو اس بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ پانی پر یہ لڑ نہ پڑے آپس میں۔ 12 چشمے جب بن گئے تو ان سے کہا گیا کہ ایک ایک چشمہ جو ہے اپنا وہ مقرر کر لو اور متعین کر لو، وہ قوم جو ہے وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی بھرتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، کمالات ہیں، ان میں سے آج یہ پڑھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور اللہ کی قدرت تھی۔ پتھر سے اگر عصا مارا جائے، ڈنڈا مارا جائے تو پانی کبھی نہیں نکلتا، لیکن چونکہ یہ معجزات میں سے تھا اور اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور تھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آج کی منزل میں حیات بعد الممات کا بطور خاص آج کی منزل میں ذکر آیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اس موت کے ساتھ ہم مر جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے آج کی منزل میں بڑا پیارا ایک مقام آیا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت مقدسہ میں دیکھیے اسلوب بیان کتنا پیارا ہے، کتنی خوبصورتی سے اور حکمت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت طاری کرے گا تمہارے اوپر، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس موت کے بعد جب ہم قبر میں دفن کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں زندہ فرمائے گا، اور اس وقت جو ہمیں زندگی دی جائے گی اسے حیات برزخ کہا جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی وہ ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، یعنی وہ زندگی جو حیات برزخی ہے اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، پھر کیا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت آئے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو حیات بعد الممات کے حوالے سے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو آج کی تراویح کی منزل میں گزری ہے بڑی ہی لائق توجہ ہے کہ آخرت کے زندگی اور حیات آخرت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے اندر واضح مضمون موجود ہے۔ پھر آج کی منزل میں یہ گزرا کہ بعض لوگ جو ہیں عیسائیوں سے جا کے تعویذ داغا کرا رہے ہیں، کئی لوگ عیسائیوں سے دم کراتے ہیں، ان کے ساتھ وہ محبت کے مراسم رکھتے ہیں، اور دلیل میں کیا کہتے ہیں کہ جی وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے لفظ بول کر وہ عیسائیت کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، ان سے مراسم رکھنا، جبکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ذرا غور کیجئے کہ آج کی منزل میں ایک بڑا پیارا مقام گزرا ہے قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا۔ یہ جو لوگ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں معاذ اللہ، ان کی دعائیں تقریبات میں بھی مجھے کچھ لوگ ملے، پتہ چلا یہ گئے، میں نے کہا بھی آپ کیوں گئے؟ کہا جی وہ بھی تو اہل کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
ایک مرتبہ تورات کے کچھ اوراق ملے تو آپ تورات کے اوراق کو دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں تورات کے کچھ اوراق مجھے ملے ہیں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس جلال سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو؟ حضور نے فرمایا تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھتے ہو، یہ قرآن جو ہے ناسخ القتب ہے، یعنی قرآن نازل ہونے کے بعد پہلی تمام آسمانی کتابوں کے حکم جو ہیں، احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہدایت پانا چاہے گا تو اس کے لیے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا دیا گیا۔ بس اتنی بات اشارے میں سمجھنی چاہیے۔ اور آج کی منزل میں جو گزرا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، قالوا کونوا ہودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ ہدایت اور نجات یہودیت کے اندر ہے نہ عیسائیت کے اندر ہے، بلکہ ہدایت اور نجات ہے تو ملت ابراہیمی کے اندر ہے، ملت ابراہیمی کے اندر ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے بغیر اب چارہ کار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور حضرت عمر دیکھ رہے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک تو جلال فرمایا، دوسرا حضور نے اسی آیت سے متعلقہ مضمون جو ہے اس واقعے کے اندر آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حی لعنتبعنی، کہ اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، وہ میری پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے، نہیں، تمہیں رجوع الی القرآن کرنا ہوگا اور قرآن سے ہی اعتصام و استمساک کرنا ہوگا۔ پھر آج کی منزل میں تعمیر کعبہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ شریف، وہ آج کی منزل میں گزرا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا اور کہا کہ آپ میرا یہ تعمیر کرنا عمل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ مانگیے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ باری تعالیٰ بس قبولیت ہو جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، ہم عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ مانگ لیجئے۔ پھر کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ تو حضور کی جو حدیث ہے نا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ وہ دعا آج کی منزل میں تراویح کے اندر گزری ہے۔ پھر تحویل قبلہ کا واقعہ بھی آج کی منزل میں گزرا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے ہجرت مدینہ کے بعد، اور حضور کے قلب انور میں یہ خیال آیا نماز پڑھاتے ہوئے کہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ دوران نماز جب خیال آیا آقا کریم کے قلب انور میں تو حضور نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ نماز پڑھاتے ہوئے آسمان کی طرف اگر کوئی دیکھے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور نے 3 مرتبہ جب دیکھا آسمان کو تو دوران نماز ہی اللہ کا حکم آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب یہ جو آپ بار بار رخ زیبا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی مرضی سمجھ گئے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس سمت پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں، اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو مسجد قبلتین مدینہ شریف کی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے مسجد قبلتین، اس کے 2 قبلے ہیں، ایک شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف۔ ہمارے ہاں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے پاکستان میں،
لیکن مدینہ منورہ میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، کعبۃ اللہ جو ہے، اور مشرق جو شمال کی طرف ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو مسجد قبلتین کے آپ حاضری اور زیارت کا موقع ملے تو جو محراب ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور دوسری جانب مین گیٹ کے اوپر ایک جانماز سا بنا ہوا ہے پتھر میں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں حضور کا مصلی تھا، اور حضور مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور دوران نماز ہی قبلہ بدل گیا تو حضور نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ زیبا جو ہے مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، لہٰذا اسے کہا گیا دو قبلوں والی مسجد ہے، کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے تو اسی نماز کے دوران جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ پھر آج کی منزل میں مومنین اور کفار اور منافقین کا ذکر آیا کہ تین درجے کے لوگ ہیں۔ ایک تو مومن ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کو کافر کہا گیا، یعنی کفر کرنے والے۔ اور تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ان کا ذکر آج کی منزل میں گزرا کہ منافق جو ہیں وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں، لیکن اندر سے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور وہ آپس میں مذاق کرتے، اور جب ان کے پاس آتے، مومنوں کے پاس، اہل ایمان کے پاس، تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے نقاب فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور آپس میں بیٹھتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں۔ تین طبقات کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ اور ایمان کی صفات بھی بیان کی گئی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو یہ تین درجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کے طبقے میں شامل فرمائے، اور ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں نظر انداز فرما کر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو راسخ فرما دے۔ پھر آج کی منزل میں شہداء کی حیات کے بارے میں پڑھا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر حرم شریف کے اندر صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کا ذکر بھی آج منزل میں گزرا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ہر پہاڑی اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ کے شاہکوٹ میں بھی پہاڑی ہے، سانگلہ میں بھی پہاڑی ہے، چنیوٹ کی طرف چلے جائیں تو پہاڑی ہے، جیلم کی طرف جائیں تو پہاڑیاں ہیں، لیکن یہ بھی پہاڑیاں ہی ہیں، ان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، انہیں بھی اللہ نے تخلیق کیا، لیکن ان کو شاعر اللہ میں شمار نہیں کیا گیا۔ وہ کیا گیا تو دو پہاڑیاں جو مکہ شریف میں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آج کی تراویح میں منزل میں پڑھا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ اتنی برکت والی پہاڑیاں ہیں کہ ان دونوں کے درمیان حج و عمرہ کی سعی کی جاتی ہے، اور صفا پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آج کی منزل میں اس پتھر کا ذکر آیا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اندازہ فرمائیں کہ یہ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں صفا بھی ایک مقام ہے اور مروہ بھی ایک مقام ہے۔ پھر وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو مصلی بنانے کا، جائے نماز بنانے کا حکم آج کی منزل میں گزرا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا، تعمیر کعبہ کی تھی۔ تو اس پتھر کو اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی باقی حرم کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی اس کی قبولیت کا درجہ اور ہوگا،
اور جو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی جائے گی اس کی قبولیت کا درجہ اور ہوگا۔ اور اندازہ فرمائیں کہ حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے نا، اللہ کریم نے ان پتھروں کو کتنی عظمت دی ہے کہ ایک پتھر وہ ہے جسے چومنا عبادت ہے، جو حجر اسود ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اور یہ جنت سے جب آیا تھا، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہ جذب کر کر کے اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو گئی ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بوسہ لینے سے بندے کے گناہ جذب ہو جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حجر اسود کا بوسہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، باعث برکت ہے۔ اور یہ پتھر وہ ہے مقام ابراہیم جہاں دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین کے ذریعے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں، قرآن میں نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کر بوسہ لینے لگے تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے فرماتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری کیا حقیقت ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر مصطفیٰ کریم نے تجھے نہ چوما ہوتا ہے جی۔ تو یہ ہے اصل روح دین کی کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، ساری برکتیں جو ہیں حضور کے دم قدم سے ہیں۔ تو قرآن مجید تو ایسا ایمان افروز علم و عرفان کا سمندر ہے، اور اس کے تمام مضامین کو کسی ایک محفل میں نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہذا تراویح کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ منتخب نصاب جو ہے، چیدہ چیدہ مقامات جو پیش نظر ہوں، جن سے ہمیں کچھ عقائد کے اعتبار سے، کچھ اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے ہمیں فائدہ ملے۔ پھر آج کی منزل میں وہ آیت کریمہ گزری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے، یعنی پہلے پارے کا آخری صفحہ جو ہے، اس پر حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ کے سر پہ جب چوٹ آئی تھی تو خون کا فوارہ جو نکلا تھا اس آیت پر آ کر خون گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ قرآن مجید کا نسخہ جو ہے آج بھی ترکی کے اندر استنبول کے عجائب گھر کے اندر وہ نسخہ موجود ہے۔ جو لوگ زیارات کے لیے گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم زیارت کر کے آئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مصحف شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب چوٹ لگی تھی تو قرآن مجید کی اس آیت پر آپ کا خون گزرا تھا، وہ بھی سورہ بقرہ کے آیت ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو جو منافق ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں، معاذ اللہ صحابہ سیقول الصفحاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت، اس میں یہی مضمون ہے، آج کی منزل میں پڑھا گیا کہ یہ بے وقوف تو خود ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں، معاذ اللہ صحابہ کو وہ لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ کریم نے پھر ان کی عظمت کا بیان اسی سیقول الصفحاء، یہ دوسرے پارے کے پہلے الفاظ ہیں، اس سے پہلے وہ گزر چکا ہے کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ تو بے وقوف ہیں، ان کی طرح ہم ایمان لائیں معاذ اللہ۔ تو اللہ کریم نے انہیں بتایا کہ معیار ہدایت ہے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس طرح جو ایمان لائیں اے محبوب کے صحابہ، غلاموں، جانثاروں، جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت انہی کے پاس ہوگی۔ وہ آج کی منزل میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ حضور کے تمام صحابہ یہ ہدایت کا مظہر ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، کیونکہ ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور محبوب ہے، لہٰذا جو بھی اس طرح ایمان لائے گا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہی ایمان قبول کے قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے، مصیبتوں اور دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا بھی حکم آج کی منزل میں پڑھا گیا۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتا ہے، نقصان کر کے، جان کا نقصان کر کے، پھلوں کا نقصان کر کے، روزی میں کمی کر کے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی کسی کی آزمائش ہو فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب کسی کو مصیبت پہنچے جو اس وقت صبر کرے گا تو بشارت تو اللہ تعالیٰ کی صابرین کے لیے ہے۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ ھُدًى مِّن رَّبِّھِمْ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، مہتدین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ کے طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، جو صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، مصیبتوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔